آپ نے سوال کیا کہ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ جی دیکھیے اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں، اور آپ دیکھیں گے کوئی بھی اولاد اگر نافرمان ہے تو ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جن کے تابع ہے یہ دنیا، جن قوانین پہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے۔ نافرمانی کی بات آئے تو رب کی نافرمانی کرنے والے زیادہ رہے ہمیشہ سے، بالکل یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہاں اچھے برے دونوں طرح کے لوگ پائے جائیں گے۔ خود آدم علیہ السلام کو دیکھیے، آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹے، ایک حابل ہے ایک قابل ہے۔ حابل کا کردار کچھ اور، قابل کا کردار کچھ اور۔ حابل اس کا کردار وہ خیر کا نمائندہ ہے، خیر کا داعی ہے، مثالی کردار رکھنے والا ہے، خوش مزاج ہے، خوش اخلاق ہے، نرم مزاج ہے، مطیع و فرما بردار ہے حابل۔ اور رہا قابل، وہ قاتل نکلا، حاسد نکلا، نافرمان نکلا۔ تو حابل اور قابل کا جو واقعہ قرآن مجید نے بتایا ہے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اولاد آدم میں دونوں طرح کے لوگ پائے جائیں گے۔ تو اولاد کیوں نافرمان ہوتی ہے؟ کبھی کبھی اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے اندر خیر بھی پایا جائے گا، شر بھی، مطیع و فرما بردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی۔ یہ تو پہلا سبب۔ جی اولاد کے نافرمان ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ والدین کی غفلت، والدین کا قصور۔ دیکھیے اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ بے شک اگر بچپن میں والدین اولاد کی صحیح تربیت نہ کریں تو اس کی قیمت والدین کو خود چکانی پڑے گی کہ یہ بچے جن کی صحیح تربیت نہیں کی گئی وہ بڑے ہو کر نافرمان بنیں گے، تو ان کی نافرمانی دراصل ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ بے شک جی ہاں بالکل، جیسے عربی شاعر نے کہا اذا كان رب البيت ضاربا على الطبل فلا تلوم الاولاد على الرقص۔ بالکل گھر کا سرپرست اگر ڈھول پیٹ رہا ہو تو ناچنے والی اولاد کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ بے شک سرپرست ہے، ڈھول پیٹ رہا ہے، تبلچی ہے، جی ہاں ظاہر بات ہے، تو پھر آپ بچوں پہ اعتراض نہیں کر سکتے اگر وہ ناچتے ہیں، اگر وہ ناچتے ہیں تو۔ بچے اس لیے ناچ رہے ہیں کہ باپ اور سرپرست کیا ہے، ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہا ہے۔ تو لہٰذا اولاد نافرمان ہوتی ہے ہماری غفلت کی وجہ سے۔ ہماری غفلت کی سزا نافرمان اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ تو دوسرا سبب ہوا۔ اولاد کی نافرمان ہونے کا تیسرا اور بنیادی سبب یہ ہے، ایک اہم سبب، ہم جو اپنی اولاد کی نافرمانی کا شکوہ کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد تھے۔ الجزاء من جنس العمل۔ بالکل، ہم جب اولاد تھے، ہم جب بیٹے کی حیثیت سے تھے، ہم نے اپنے ماں باپ کو بہت رلایا ہے، ہماری جانب سے ہمارے ماں باپ کو کبھی سکون نہیں ملا، ہمیشہ ان کی نافرمانی کرتے رہے، تو ہم بھی ہماری اولاد میں سکون نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے ایک صاحب میں بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ اپنی نافرمان اولاد کے سلسلے میں بہت پریشان، بہت فکر مند، حالانکہ بیچارے صف اول کے پابند، ہمیشہ صف اول میں رہیں گے اور بہت دعائیں کرنے والے، اور لاکھ کوشش کر رہے ہیں، اولاد ہے کہ جو ہے سدھر نہیں رہی ہے۔ مجھے خود بہت سبحان اللہ کہ یہ بیچارہ اتنا نیک انسان صف اول کا پابند ہے، دعاؤں میں اتنا روتا ہے بچوں کے لیے، اتنی کوشش کر رہا ہے، مگر کیا بات ہے کہ وہ ان کا بچہ سدھر نہیں رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں بہت رلایا ہے، یا اللہ، بہت رنج دیا ہے، بہت دکھ دیا ہے، اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واللہ یہی سبب ہے۔ یا رب، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنیں۔ یہ 3 بنیادی سبب ہیں جن سے اولاد نافرمان ہوتی ہے۔